حاضرین گرامی قدر معزز سامعین محترم، 1438 ہجری کے عشرہ محرم کی چھٹی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ کہف قرآن مجید کا 18واں سورہ ہے، اس کی 110 آیت کا نشان جسے ہم مسلسل تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ خدا اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ یوحا الیہ، مجھ پر مسلسل وحی آتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا پروردگار وحدہ لا شریک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، پس جو لوگ عمل صالح انجام دیتے ہیں اللہ روز محشر ان سے ملاقات کرے گا۔ ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اور دیکھو ہوشیار رہو اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں زرق رہو کہ تمہاری کسی بھی کیفیت کی عبادت ہو سوائے خدا کے کوئی اور داخل نہ ہونے پائے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے مسلسل آپ کی خدمت میں، اور اس منزل پر کل گفتگو آئی تھی، خدا نے اپنے محبوب کو ایک ایسا مستحکم قانون دے کے بھیجا کہ جس قانون میں جھول نہیں ہے، لچک نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے قوانین بنے، بڑے بڑے خاندان پیدا ہوئے، لیکن ہر قانون مٹ گیا، ہر قانون فنا ہو گیا، ہر قانون کا وجود ختم ہو گیا، ہر قانون اپنے ہی وجود میں گھر کر فنا ہو گیا۔ لیکن قانون الہی وہ ہے جو آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ نہ اسے کوئی مٹا سکتا ہے، نہ اسے کوئی فنا کر سکتا ہے۔ اسی لیے جب اس نے قانون بنا کے بھیجا تو کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی قانون پسندیدہ ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور پھر اسلام کو اپنا پسندیدہ دین قرار دے کر، قانون قرار دے کر دنیا میں بھیج رہا ہے، تو دوسری طرف یہ عدل الہی تھا کہ ایک طرف دین کو پسند کیا تو دوسری طرف دین اس کے لیے پسند کر رہا ہے جو خود خدا کی بارگاہ میں مقرب ترین ہے، پسندیدہ ترین ہے، اور وہ ہے انسان کہ جسے خدا پسند کرتا ہے، جسے خدا پسند کرتا ہے۔ میں ایک منزل پر آپ کو لانا چاہتا ہوں، اور ربط بیان کے لیے اس تمہید پر تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں آپ کی، کہ قانون پروردگار ہے، اور ایسا مستحکم اور مضبوط قانون ہے کہ اس قانون کو نہ کوئی مٹا سکتا ہے، نہ کوئی بدل سکتا ہے۔ صبح قیامت تک خدا کا بنایا ہوا قانون زندہ رہے گا، یہی قانون چلے گا۔ لہٰذا جو انسانیت قانون الہی کو اپنا لیتی ہے، خدا اس کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا اس منزل پر، جو بھی دنیا میں قانون پروردگار کا احترام کرتا ہے اور قانون الہی پر اپنے آپ کو چلاتا ہے، حیات گزارتا ہے، تو خدا اس کی عظمتوں کو بلند کر دیتا ہے۔ لہٰذا کسی انسان کو کسی بھی شخصیت پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کچھ دوستوں کے احکامات ہیں، کچھ تحفظات ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ دونوں باتیں آج جو 2 دن سے مسلسل حکم ہو رہا ہے اسے کلیئر کر دیا جائے۔ دیکھیے قانون، توجہ کیجیے گا، قانون خدا کا بنایا ہوا ہے،
اور خدا کے قانون کے سلسلے میں خدا یہ کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت نہ تبدیل ہوتی ہے نہ بدلتی ہے، صبح قیامت تک اللہ کی سنت ایک ہی رہتی ہے۔ تو سنت الہی یہ ہے کہ جو احترام قانون الہی کرتا ہے خدا اس کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے، خدا اس کی عظمتوں کو بلند کر دیتا ہے، خدا اس کی رفتوں کو بلند کر دیتا ہے۔ اب کیسے کہوں آپ کی خدمت میں، خدا نے ایسا کوئی قانون دنیا میں پیدا نہیں کیا کہ اگر آپ زمین میں آم کا بیج بوئیے اور یہ آرزو رکھ کے بوئیے کہ انار کی بیل نکل جائے گی، تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے، نہ بنا ہے نہ ہے۔ تو اگر خدا اس قانون کو دنیا میں فطرت بشر کی صورت میں بنا کے بھیج رہا ہے کہ جو بو گے وہی کاٹو گے، جو زمین میں دو گے وہی نکلے گا، ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ آم کا آپ نے بیج بویا اور آپ اس آرزو میں ہو کہ انار کی بیل نکل جائے یا ناریل کا درخت نکل آئے، تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ تو بس میں ایک جملے سے آ گیا ہوں سوال پر، شاید جواب بہت سے ذہنوں تک پہنچ جائے۔ اگر قانون یہ ہے کہ زمین میں جو دیو گے وہی نکلے گا، تو پھر قانون الہی بھی دنیا میں یہ ہے جو بچہ جس آغوش میں پلے گا اس کے اثرات ویسے ہی مرتب ہوں گے۔ لہذا قانون پروردگار یہ ہے کہ خدا کسی معصوم کو کسی کافر کی گود میں نہیں پلائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا محمد والے محمد کی ذات پر۔ ایسا کوئی قانون پروردگار نے ایسا تجویز ہی نہیں کیا، بنایا ہی نہیں ہے خدا نے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے بھائی۔ کہاں سے اٹھا کے لے آیا آپ فلسفہ؟ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ زمین میں کچھ دیا جائے نکلے کچھ، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ لیکن میرے جملے کو بھی یاد رکھیے گا، زمین میں دو گے تو کچھ نکلے گا، ساری زندگی بیج کو ہتھیلی پہ رکھو گے بیج بیج رہے گا۔ اب میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، جب تک بیج کو ابو تراب کے حوالے نہیں کرو گے، ایسے کہوں آپ کی خدمت، بیج بیج رہے گا۔ تو دوستو ایسا کوئی قانون الہی نہیں ہے، ایسی کوئی شریعت الہی نہیں ہے، ایسا کوئی منشور الہی نہیں ہے، ایسا کوئی دستور الہی نہیں ہے کہ آغوش میں کفر ہو اور پلنے والا مسلمان بن جائے۔ اور میں کیسے محمد کے فکرے پہنچاؤں؟ پیغمبر نے کہا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ، میں آ رہا ہوں اس منزل پہ لیکن تمہید سے گزرنا پڑے گا، یہ گتھی ہے فلسفے کی، یہ فطرت الہی کی گتھی ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو اسلام پسند تھا تو فطرت میں بھیجا، خدا کو اسلام پسند تھا تو فطرت میں اسلام بنا کے بھیجا، اور فطرت میں اس لیے رکھا یہ کہیں چلا جائے گا پلٹ کے میری طرف آئے گا۔ کیسے کہوں آپ کی خدمت میں، نزاکتیں ہیں قبلہ، یہ عجیب نزاکتیں ہیں، کہیں چلا جائے پلٹ کے میری طرف آئے گا۔ تو ایک طرف خدا کہہ رہا ہے ہمیں اسلام پسند ہے، دوسری طرف محمد کہہ رہے ہیں کہ فطرت اسلامی انسانی یہ ہے کہ اللہ نے اسلام والی فطرت بنا کے بھیجا ہے۔ تو یا رسول اللہ جب فطرت میں اسلام ہے تو پھر کوئی کافر بنا، کوئی مجوسی بنا، کوئی یہودی بنا، کوئی عیسائی بنا، کوئی ناصبی بنا، تو یا رسول اللہ جب فطرت میں اسلام ہے تو پھر یہ یہودی
ناصبی، مجوسی، ہندو، مسلمان یہ کیوں بن رہے ہیں؟ نبی نے کہا لے کر فطرت اسلام آیا تھا، لیکن جس آغوش میں پلا ہے لے کر فطرت اسلام آ رہا ہے، لیکن جس آغوش میں پلا ہے. اب صاحبان علم بیٹھے ہیں، جملہ کہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آغوشوں میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کی دی ہوئی فطرت سے ٹکرا جاتی ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے آغوشیں ٹکرا رہی ہیں. اللہ نے اسلام دے کے بھیجا تھا، آغوش نے فطرت کو بدل دیا. موضوع فطرت نہیں ہے، لیکن اگر بات آ گئی ہے تو جملہ سنیے. اور جسے تحفظات ہوں وہ آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب الالہیات کو اٹھا کے پڑھیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ عجیب جملے کہ اللہ کی فطرت وہ واحد قانون الہی ہے کہ جسے مٹایا نہیں جا سکتا. توجہ کیجئے گا، جسے مٹایا نہیں جا سکتا. فطرت کو قید نہیں کیا جا سکتا. فطرت آزاد ہے، فطرت آزاد ہے. فطرت کو زنجیریں نہیں پہنائی جا سکتی، فطرت کو کسی کمرے میں بند نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ نعمت ہے، نعمت. اس کا مطلب ہے قانون الہی میں یہ ہے جسے اللہ نعمت بنا کے بھیجتا ہے. کیسے کہوں آپ کی خدمت میں، شاید تھوڑا سا سناٹا اور بڑھ جائے. جسے اللہ نعمت بنا کے بھیجتا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. اب نبی کی حدیث میرے جملے نہیں ہیں، نبی ذمہ دار ہیں. نبی نے کہا کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے. یا رسول اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں بیٹی رحمت ہے بیٹا نعمت ہے؟ اب جملہ ضائع نہ کیجیے گا خدا کی قسم کہ اللہ کی بیٹی رحمت ہے بیٹا نعمت ہے. رحمت پہ سوال نہیں ہے، سوال ہے نعمت پر. تو ہاتھ جوڑ کر جملہ کہنے کی اجازت ہے. مصطفیٰ ہے رحمت، علی ہے نعمت. سوال مصطفیٰ پہ نہیں ہے، سوال علی پہ ہے. ایک سلوات پڑھیے. تو نعمت فطرت الہی ہے. سورہ روم جا کے پڑھیے، آیت نمبر 30 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقم وجہک لدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. اپنے چہروں کو دین حنیف کی طرف موڑ دو کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے. اب آیت ہے، راوی نہیں ہے، روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، سیدھی سیدھی آیت ہے. فاقم وجہک لدین حنیفہ، اپنے چہروں کو دین حنیف کی طرف موڑ دو. بزرگ تو پہنچ گئے، نوجوان غور کریں. دین حنیف کون ہے؟ ابراہیم کا دین. جو ابراہیم دین لے کر آئے تھے حنفیت، اس کی طرف اپنے چہروں کو موڑ دو. ذالک الدین القیم، یہی اللہ کا قائم کردہ دین ہے. ارے پوری انسانیت سے کہہ رہا ہے، پوری انسانیت سے. تو میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا. پوری انسانیت سے کہہ رہا ہے اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف موڑ دو. یہ اللہ کے دین کا قائم کردہ قانون ہے کہ اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف موڑ دو. یا اللہ کیوں موڑ دے؟ کہ اگر دین پہ قائم رہنا چاہتے ہو تو حنفیت کو اپناؤ، ابراہیم کے دین کو اپناؤ. تو اب میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا. اما جو خدا ابراہیم کی طرف چہرے مڑوا رہا ہو
وہ ابراہیم کو کسی ایسی آغوش میں پیدا نہیں کر سکتا جہاں کفر کا شائبہ ہو. میں نے کہہ دیا جملہ. دنیا تاریخ، دیکھیے قبلہ علی انصر صاحب بیٹھے اور بہت سے احباب میرے دوست بزرگوار بیٹھے ہیں، تاریخ میں قرآن پہ نظر ہے جن کی، ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے تاریخ میں حضرت ابراہیم کے سلسلے میں خدشہ کھایا ہے مورخین نے، اور چچا کو باپ لکھ دیا. آزر جو ہیں وہ چچا ہیں، باپ نہیں ہیں، اور چچا ہے بت پرست. تو ہاتھ جوڑ کر کہوں ابراہیم کی بارگاہ میں، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. کہہ گیا ہوں سمجھیے گا، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. کسی کو چچا بت پرست ملتا ہے، کسی کو ابو طالب ملتا ہے. یہ تو اب اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. تو ابراہیم تارخ نام ہے، آزر نہیں ہے، یہ متفقہ علیہ ہے. کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم نے دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. اور پھر عجیب دعا ہے جناب ابراہیم کی والدین کے سلسلے میں. تو خدا کبھی ایسی آغوش میں عصمت کے پھول کو نہیں کھلایا کرتا جہاں کفر ہو. تو میں یہی تو سمجھا رہا تھا آپ کو کہ جو زمین میں بو گے وہی تو نکلے گا. اگر زمین کافر کی ہے تو ایمان کا بیج بو گے تو کیا نکلے گا؟ تو فلسفہ الٹ ہو نہیں سکتا. ایسی کوئی حکمت ہی نہیں ہے بھائی، جو بو گے وہی نکلے گا. لیکن اب میں کیا کروں، یہاں آ گیا ہوں تو ضرور جملے کہوں گا. اب میں اس آغوش کو سلام کیوں نہ کروں جس آغوش کو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں، جہاں خدا نے مصطفیٰ کو بھی پروان چڑھایا، مرتضیٰ کو بھی پروان چڑھایا. ایسا کوئی قانون نہیں ہے. تو بات ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی دین کے سلسلے میں. دین ہے فطرت، عین دین، اور فطرت کے تقاضوں پہ چلتا ہے انسان. عقل چلاتی ہے فطرت کے تقاضوں پر، لیکن کبھی کبھی فطرت کے تقاضے عقل سے ٹکرا جاتے ہیں. کبھی کبھی فطرت کے عقل سے ٹکرا جاتی ہے تو پھر شریعت سے فیصلہ لینا پڑتا ہے. اب میں کیا کروں، عقل کے سلسلے میں بھی سن لیجئے دو جملے تاکہ کام آ جائیں بات کی مجلسوں میں. علی سے پوچھا پوچھنے والے نے، مل عقل، عقل کیا ہے؟ ہائے ہائے، ایسے ہی سناٹا ہو گیا تھا وہاں پہ بھی. اس نے پوچھا مل عقل، عقل کیا ہے؟ دو جملوں میں علی نے عقل کی تعریف کی ہے، اور سوا علی کے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ عقل ہے کیا. جو کل عقل ہو وہی تو بتائے گا کہ عقل کیا ہے. اس نے پوچھا مل عقل، توجہ کیجئے گا. اس نے کہا مل عقل، علی عقل کیا ہے؟ علی نے کہا ما عبد بہ الرحمن وقت سوا بہ الجنان. عقل یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ذریعے سے جنت کمائی جائے. یہ عقل ہے. عقل کی دو جملوں میں علی نے تعریف کی، ما عبد بہ الرحمن وقت سوا بہ الجنان. عقل یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے اور جنت کمائی جائے. تو آپ بھی بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحبان جنت ہی صاحبان عقل ہیں. ارے جو جنت میں جائے گا وہی تو صاحب عقل ہوگا. لیکن یہ علی کیا کہہ رہے ہیں؟
معوبدہ بہ الرحمن وقت سوا بہ الجنان، رحمان کی عبادت کرواتی ہے، جنت کمائی جاتی ہے، یہ عقل ہے؟ علی بول رہے ہیں یہ عقل ہے؟ پھر علی کے جواب پہ اس نے سوال کیا، اس نے مولا کے دشمن کا نام لیا، کہ مولا پھر فلاں، اس کے پاس کیا تھا؟ اب ظاہر میں بھی مجبور ہوں، اشارے کو تو سمجھیے، اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جس کی ذہنیت تاریخ میں بڑی مشہور ہے، جس کی عقل کا استعمال بہت مشہور ہے، جس کی عقل کا استعمال بہت مشہور ہے، اس نے فوراً علی کے دشمن کا نام لیا۔ میرے جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا، مجھے نہیں پتا کہاں تک جائیں گے۔ عقل کیا؟ اس نے کہا مل عقل، عقل کیا ہے؟ علی نے کہا معوبدہ بہ الرحمن وقت سوا بہ الجنان، اللہ کی عبادت کی جائے، جنت کمائی جائے، یہ ہے عقل۔ اس نے کہا یا علی پھر اس کے پاس کیا تھا؟ علی نے کہا اس کے پاس عقل نہیں تھی، شیطانیت تھی۔ اس کا مطلب یہ علی بتانا چاہ رہے جس کے پاس علی کی ولا نہیں ہے، عقل نہیں ہے، شیطانیت ہے۔ اب دیکھیے گفتگو بہت سے موضوعات پہ ظاہر چھڑ گئے ہیں، موقع لگا 3 رہ گئی ہیں مجلسیں، ظاہر روزہ عاشور تو گفتگو نہیں ہو سکتی، پھر کوشش کریں گے ظاہر آخری مجلس میں، تو یہ 3-4 مجلسیں رہ گئی ہیں، بہت سے موضوعات چھڑ گئے ہیں۔ میں 2 جملوں میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں اور کل سے مسلسل ہو رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ قانون الہی میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا تھا آغاز تقریر میں کہ خدا نے انسان کو پسند کیا ہے، لیکن عزیزو جتنا قانون الہی کا جس انسان نے احترام کیا ہے، اللہ نے اس کو اتنے ہی درجوں سے بلند کیا ہے۔ آدم سے لے کر مہدی تک دیکھ لیجئے، یہ ہم ہیں جو خدائی پہ اعتراض کرتے ہیں۔ خدا نے اعلان کیا نبیوں کے سلسلے میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ توجہ کیجئے گا، کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے بعض نبیوں پر بعض کو فضیلت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اپنی اوقات میں رہا ہے۔ اب ایک لفظ کی میں شرح نہیں کر سکتا، ایک لفظ کی شرح نہیں کر سکتا میں، اسے محفوظ کیجئے جیسے چاہیں آپ اسے سمجھیں، لیکن بہت تیزی سے سمجھتے جائیے، منزلیں بہت آگے ہیں۔ ہر نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اپنی حیثیت میں رہا، اپنی اوقات میں رہا۔ کیوں اوقات میں رہا؟ اگر اللہ نے کسی کو کلیم بنایا تو اس نے خدا پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ مجھے رحمت للعالمین کیوں نہیں بنایا۔ کسی نبی نے یہ اعتراض نہیں کیا۔ اگر کسی کو کلیم بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو ابو البشر بنایا، تو ایک نبی نے دوسرے نبی سے حسد نہیں کیا، ایک نبی نے دوسرے نبی سے حسد نہیں کیا، اسی لیے اللہ نے کسی نبی کو معزول نہیں کیا۔ اگر کہیں خدا نہ خواستہ کوئی نبی ذرا سا خیال آ جاتا کہ اسے کیوں فضل دیا مجھے کیوں نہیں دیا، تو عصمت چلی جاتی، عصمت جاتی تو منصب چلا جاتا۔ میرے جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا، تمہیز سے گزر گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہر نبی اپنی حیثیت میں تو رہا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، لیکن میں کیا کروں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء ہیں۔ خالق وہ ہے، لیکن کوئی نفس
اتنا بلند نہیں ہو سکا کہ جسے خدا یہ شرف دیتا کہ ایک طرف وہ نفس اللہ ہوتا، دوسری طرف نفس رسول ہوتا۔ یہ شرف، ظاہر میں اکثر کہتا ہوں آپ کی خدمت میں جملہ، اور بڑی لذت ہے اس جملے میں، یہ شرف خون ابو طالب کو حاصل ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں نفس اللہ بھی ہے، ایک ہی وقت میں نفس رسول بھی ہے۔ نفوس اتنے ہیں لیکن شرف نفس علی کو ملا کہ ایک طرف نفس اللہ ہے، دوسری طرف نفس رسول ہے۔ تو قانون الہی سمجھ میں آیا، جس کو جو منصب دیا گیا وہ اسی پہ قائم ہے، آگے نہیں بڑھتا، اپنی اوقات میں رہتا ہے، اپنی حیثیت میں رہتا ہے۔ اب اگر علی کا جملہ کہوں تو پہنچ جائے گا۔ علی بولے اسی منزل کے لیے کہ میں اس خدا کا شکر کیوں نہ ادا کروں کہ جو برداشت سے زیادہ تکلیف تو نہیں دیتا ہے لیکن اوقات سے زیادہ نواز ضرور دیتا ہے۔ میں علی بول رہا ہے میں اس خدا کا شکر کیوں نہ ادا کروں کہ جو برداشت سے زیادہ تکلیف تو نہیں دیتا ہے لیکن اوقات سے زیادہ نواز دیتا ہے۔ اب یہ صرف اب دوسرا جملہ بھی لے لیجیے، اگر یہ لیا ہے لذت کے ساتھ تو دوسرا جملہ بھی علی کا لذت سے سن لیجیے۔ کہنے لگے مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا پسند ہے۔ مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا پسند ہے، اس لیے کہ اگر جنت میں بیٹھوں گا تو وہاں نفس مطمئن ہوگا، مسجد میں بیٹھوں گا تو خدا مطمئن ہوگا۔ تو علی بول رہے ہیں، علی میں آ گیا، کل کچھ تحفظات ہو گئے تھے انہیں دور کرنے کے لیے منزلیں طے کرتا ہوا آ گیا۔ تو علی بول رہے ہیں اب ایسا کوئی قانون اللہ نے بنایا نہیں ہے دوستو، آج تقریر اس منزل پہ رک رہی ہے، کل سے مسلسل ہو جائیں گے۔ ہر نبی کو اللہ نے اس کی حیثیت کے مطابق عہدہ دیا، ہر نبی اپنی حیثیت میں رہا۔ جتنی چادر تھی اتنے ہی پاؤں نبی نے پھیلائے، اپنی حیثیت کو جانتے تھے، وہیں رہے۔ لیکن دنیا میں یہ واحد نفس علی کو شرف حاصل ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں نفس اللہ بھی ہے، نفس رسول بھی ہے۔ کل گفتگو اسی لیے اس منزل پہ رکی تھی، کیوں کہا نفس اللہ اور نفس رسول؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، نفس اللہ کیوں ہے، نفس رسول کیوں ہے؟ تو پھر علی کا سن لیجئے جواب، علی کا جواب سن لیجئے۔ پوچھا گیا یا علی، کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک فقرہ کہا کہ وہ ایک واقعہ کہ کائنات میں رزق بانٹ رہے تھے، میں کیسے کہوں آپ کی خدمت میں، کل بھی جملہ کہا تھا، اسے ذہنوں میں محفوظ رکھ کے اس انداز میں سوچا کیجئے کہ اگر علی کائنات میں رزق بانٹ رہے ہیں تو دیا ہوا علی کو اسی کا ہے، دیا ہوا علی کے پاس اسی کا ہے، عطائیں علی کے پاس اسی کی ہیں۔ یہ الگ بات ہے بندوں پر عطا علی کی ہے، یہ بات الگ ہے کہ بندوں پہ عطا علی کی ہے۔ اب میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ علی بول رہے ہیں، کیا کہا علی نے؟ انا قطب الرائیہ وتدور علی مکانی۔ سنو، اس کائنات عالم میں میری مثال اس چکی میں کیل کی مانند ہے۔ پھر سن لیجئے علی کے لفظ تاکہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ آسان ہو جائے۔ علی بول رہے ہیں میری مثال اس کائنات میں اس قطب کی ہے جو چکی کے بیچ میں ہوتا ہے۔ کیل، وہ جو چکی کے بیچ میں کیل ہوتی ہے اسے قطب کہتے ہیں۔ اس عالمین کا قطب میں ہوں۔ کیسے کہوں آپ کی خدمت،
اس عالمین کا قطب میں ہوں، تدر علی مکانی. یہ فقرہ بڑا عجیب ہے. کبھی موقع ملا کم سے کم اشرا ہو سکتا ہے علی کے اس جملے پر، کم سے کم اشرا ہو تو علی کے یہ جملے کا حق ادا ہو. دیکھیے بزرگ تو بیٹھے ہیں جنہوں نے چکی کا زمانہ دیکھا ہے، لیکن بہت سے نوجوان دوست، نئی نسل جو ہے اس نے چکی کا زمانہ نہیں دیکھا. زمانہ ترقی کر گیا ہے، چکی الیکٹرانکس میں آ گئی ہے تو تبدیل ہو گیا ہے زمانہ. لیکن بہرحال چکی اگر نہیں دیکھی ہے تو ظاہر زمانہ نہیں دیکھا ہے تو چکی ضرور دیکھی ہوگی. چکی ضرور دیکھی ہوگی بہت سے احباب نے. چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک اوپر ایک نیچے، دو پارٹ ہوتے ہیں نا چکی کے. اسے محفوظ کیجئے گا، آج گفتگو یہیں رک رہی ہے. چکی کے دو پارٹ ہیں، ایک اوپر ایک نیچے ہے، بیچ میں کیل ہے. اسے کہتے ہیں قطب. بزرگوں کو نہیں سمجھا رہا ہوں، نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں، کبھی بزرگ برا مان جائے. دو پارٹ ہیں، ایک اوپر ایک نیچے، بیچ میں چکی میں کیل لگی ہوئی ہے. اسے کہتے ہیں قطب. جب تک یہ قطب کی چکی میں لگا ہوا ہے چکی چل رہی ہے. اس سے اچھی شرح نہیں کر سکتا. بہت اچھے سے سمجھا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. جب تک یہ قطب لگا ہوا ہے چکی چل رہی ہے. قطب نکال دیجئے، چکی چلا کے دکھائیے. چکی چلائیں گے ایک پارٹ ادھر گرے گا، دوسرا وہاں رہ جائے گا. اب اہل ولا کا مجمع ہے. علی کہہ رہے اس کائنات کا قطب میں ہوں، مجھے نکال دو گے تو ایک عالم ادھر گرے گا. اس کائنات کا قطب میں ہوں، میں اس کائنات کا قطب میں ہوں. مجھے نکال دو گے تو ایک عالم ادھر گرے گا، دوسرا عالم ادھر گرے گا. کبھی دیکھا ہے بغیر کیل کے چکی کو چلتے ہوئے؟ جب تک کیل رہتی ہے قطب رہتا ہے، چکی بڑی آسانی سے گھومتی ہے. لیکن جیسے قطب کو نکال دیجئے چکی چل نہیں سکتی. اچھا بزرگ جانتے ہیں چکی کا ایک دوسرا کام بھی ہے. چکی پیستی ہے گیہوں، گیہوں سے بنتا ہے آٹا، آٹے سے پکتی ہے روٹی. اس کا مطلب یہ چکی حیات دیتی ہے. گئے کہاں بیٹھے ہیں؟ چکی چلتی ہے، گیہوں پیستی ہے، گیہوں سے بنتا ہے آٹا، آٹے سے پکتی ہے روٹی. اس کا مطلب ہے چکی دیتی ہے حیات. چکی چلے گی تو حیات باقی رہے گی. علی، اب جملے ضائع نہ کیجیے گا، کل سے مسلسل ہو گیا. علی کہہ رہے ہیں ان عالمین کا قطب میں ہوں. میں ہوں تو چکی عالم کی چل رہی ہے، رزق مل رہا ہے. میں ہوں تو عالم کی چکی چل رہی ہے. چکی پیستی ہے گیہوں، گیہوں سے بنتا ہے آٹا، آٹے سے بنتی ہے روٹی. اب جملے کو ضائع نہ کیجیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چکی کا قانون یہ ہے کہ وہ حیات دے. قانون چکی یہ ہے کہ وہ حیات دیتی ہے اس قطب کے وسیلے سے جو اس میں لگا ہوا ہے. بس آ گیا اس منزل پر، اور اجازت دے دیجئے اس منزل کو سن لیجئے تاکہ بات آج بھی ذہنوں میں تحفظات پیدا نہ ہو اور کل کے تحفظات بھی مکمل ہو جائیں. صفین میں علی کا لشکر 40,000 کا ہو گیا ہے، لگ بھگ 40,000 کا لشکر ہے جنگ صفین میں. صحرا سے گزر رہے ہیں، پیاس کا غلبہ ہے لشکر کے اوپر، جام بھلب ہیں، پیاسے ہیں، جانور بھی، لشکر والے بھی. علی ہے زمانے کے قطب، علی ہے زمانے کے قطب. توجہ کیجئے گا، علی ہے زمانے کے قطب. 40,000 کا لشکر ساتھ میں ہے، پیاسا ہے،
جہاں بلب ہے، اب بچانے کی کس کی ذمہ داری ہے؟ قطب کی، کہ وہ بچائے۔ صحرا سے گزر رہے ہیں، ایک راہب کے دیر سے گزر ہوا لشکر کا۔ ایک مرتبہ جب راہب کے دیر سے گزر ہوا لشکر کا تو راہب بیٹھا ہوا بام پہ دیکھ رہا تھا لشکر کو۔ جیسے گزر ہوا علی نے کہا کہ روک دو، قافلے کو روک دو۔ قافلہ روک دیا گیا۔ جیسے قافلہ رکا راہب دوڑتا ہوا آیا۔ اب جملوں کو محفوظ کیجئے گا۔ راہب دوڑتا ہوا آیا، علی کہنے لگے یہ بتا کیا تیرے علم میں یہاں کوئی چشمہ ہے؟ کیا تیرے علم میں یہاں کوئی چشمہ ہے؟ اس نے کہا دور دور تک چشمہ نہیں ہے، لشکر کو جلدی سے لے کے نکل جائیے ورنہ جانور بھی پیاسے مریں گے، لوگ بھی پیاسے مر جائیں گے۔ یہ کہہ کے فکر راہب دیر پہ چلا گیا۔ علی جس جگہ پہ کھڑے تھے وہاں سے 2 قدم پیچھے ہٹے، لشکریوں سے کہا اس جگہ کو کھودو۔ علی 2 قدم ہٹے پیچھے، کہا کھودو اس جگہ کو۔ 40,000 کا لشکر ہے، کھودنے میں مصروف عمل ہے۔ جیسے کھدائی مکمل ہوئی تو ایک چٹان نکلی، ایک چٹان نکلی۔ 40,000 کے لشکر نے چاہا چٹان کو ہٹا دیں، لیکن چٹان کا ہٹتی ہے؟ چٹان ایسی تھوڑی ہٹ جاتی ہے، ہٹانے والے ختم ہو جاتے ہیں، چٹان اپنی جگہ پہ رہتی ہے، چٹان اپنی جگہ پہ رہتی ہے۔ ایک مرتبہ علی نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ مولا چٹان نکلی ہے ہٹ نہیں رہی۔ علی نے کہا سب مل کے ہٹاؤ۔ کہ مولا 40,000 کا لشکر تھک گیا۔ علی نے کہا اگر تھک گئے ہو تو اب اپنی عاجزی لکھوا دو، اب اپنی عاجزی لکھوا دو۔ 40,000 کے لشکر نے عاجزی لکھوائی۔ ایک مرتبہ علی آگے بڑھے، چٹان کے اوپر ہتھیلی کو رکھا، اب جو ذرا سا دھکا دیا اب جو دھکا دیا تو تاریخ کے جملے ہیں کہ جیسے دھکا دیا تو فوارے کی طرح، اونٹ کی گردن کی طرح سے پانی باہر آیا۔ اسے عربی میں عین کہتے ہیں۔ پھوٹ کے پانی نکلا اونٹ کی گردن کے برابر، اسے عربی میں عین کہا جاتا ہے جو پھوٹ کے نکلے۔ اسی لیے آگ کو عین کہتے ہیں کہ آگ پھوٹ کے نکلتی ہے۔ پھوٹ کے نکلا، پانی کا نکلنا تھا۔ راہب بیٹھا ہوا دیر پہ دیکھ رہا تھا، دوڑتا ہوا آیا، چلو میں پانی لیا، پانی پیا، ٹھنڈا بھی تھا میٹھا بھی تھا۔ اس نے کہا ہاتھ بڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، واشہد انک علی ولی اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اس کے وصی ہیں، رسول ہیں، علی ولی اللہ ہیں۔ علی مسکرائے، کہنے لگے کیسے جانا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ راہب نے کہا میں موسیٰ کے وصی شمون کی نسل سے ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا تھا یہاں کوئی چشمہ نہیں ہے، جو پالے گا یا نبی ہوگا یا ولی ہوگا۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ کہ کیسے جانا؟ کیسے جانا؟
اس نے کہا دور دور تک کوئی چشمہ نہیں تھا، ہمارے بوڑھا ہو گیا ہوں، نسلاً بعد نسلاً یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جو پالے گا یا نبی ہوگا یا ولی ہوگا۔ بس دوستو ایک مرتبہ سب سیراب ہوئے، قطب سمجھ میں آیا؟ قطب سمجھ میں آیا؟ علی کائنات کے قطب ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے کہا سب سیراب ہو گئے، کہاں ہو گئے؟ کہ جانوروں نے پی لیا پانی، سب جانور سیراب ہو گئے، کہاں یا علی ہو گئے؟ کہ مشکیزیں بھر لیے، کہاں بھر لیے یا علی؟ ایک مرتبہ پھر ہتھیلی رکھی، چٹان کو بند کیا اور کہاں مٹی ڈالو، مٹی ڈال کے بند کر دیا گیا۔ اب تاریخ کا عجیب فقرہ ہے، لشکر چلنے لگا، علی نے کہا واپس پلٹو، واپس پلٹو، واپس پلٹو۔ 40,000 کا لشکر واپس ہوا، کہا کھودو اس جگہ کو، کھودو اس جگہ کو۔ اب جو کھودا گیا نہ چٹان تھی نہ پانی تھا، تو ہاتھ جوڑ کر اجازت ہے جملہ کہنے کی؟ اس کا مطلب ہے یا تو چشمہ تھا تو پھر گیا کہاں؟ اور اگر نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے زمانے کے قطب نے اسے ایجاد کیا تھا۔ ارے دنیا، اب ظاہر ہے یہ موضوع نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ تحفظات تھے تو میں اسی میں سلسلے میں آگے بڑھ گیا۔ تو گفتگو ہماری یہ ہو رہی ہے کہ دیکھو پہچانو تو صحیح جس کے ذریعے سے پیغام بھیج رہے ہیں۔ یہ تو کہہ رہے تھے ہم کہ دین قانون اتنا مستحکم ہے تو لانے والا کتنا مضبوط ہوگا، اور جب لانے والا اتنا مضبوط ہے دین کو، تو پھر دین کو بچانے والا کتنا مضبوط ہوگا، اس کا کردار کتنا مستحکم ہوگا، اس کا کردار کہاں ہوگا۔ تو یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور تینوں ولایتیں ہیں، چوتھی کوئی نہیں ہے دنیا میں، یا اللہ ہے یا رسول ہے یا علی ہے، یہ طے ہے، چوتھا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس حیثیت میں ہم نے کسی کو نہیں پایا، اور ہر کوئی جسارت بھی نہ کرے علی بننے کی۔ میں کیا کروں، خدا کی قسم، اب بات جملہ آ گیا ہے تو لے لیجئے۔ عالم اسلام نے لکھا ہے، بھائی میں کیا کروں، عالم اسلام کی روایت ہے، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو شریف اولادیں اپنی اوقات میں رہیں، باپ بننے کی کوشش نہ کریں۔ حدیث تو پیغمبر کی ہے، عالم اسلام نے لکھی ہے، متفق علیہ ہے کہ نبی نے کہا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو جب علی باپ ہیں تو شریف اولادیں بن کے رہو۔ جب باپ کا ڈنڈا چلتا ہے، جب باپ کا ڈنڈا چلتا ہے تو بڑا خطرناک چلتا ہے۔ ارے آپ سمجھے ہی نہیں ہے میں نے کیا کہا، رسول اور علی باپ ہیں، اگر اولاد کو آگ کر دیا تو جہنم رسید ہو جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی۔ بس آج دوستو میرے عزیزو یہاں تقریر رک رہی ہے، کل سے مسلسل ہو جائیں گے۔ قانون الہی کو سمجھا جائے، دستور الہی کو سمجھے انسانیت، منشور پروردگار کو سمجھے۔ بہت مستحکم دے کر منشور بھیجا، بہت مستحکم اور مضبوط بنا کر قانون دیا۔ ایسے ہی نہیں، ایسے ہی نہیں عزیزو۔ اسی لیے حسین نے یہ کہا تھا، نانا اس دین کی رگوں میں علی اکبر کا لہو شامل کر دوں گا۔ مولا آپ کچھ سلامت رکھیں، کوئی غم نہ دیں سوائے غم محمد و آل محمد کو۔
آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، نانا اس دین کے لیے اگر علی اکبر کے سینے کا لہو دینا پڑے دوں گا، نانا اس دین کے لیے اگر علی اصغر کے گلے کا لہو دینا پڑا تو دے دوں گا، نانا اس دین کے لیے عباس کے شانوں کا لہو دینا پڑا تو دوں گا۔ ہاں دوستو میرے عزیزو، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں اور یہ پیغام کوشش کرتا ہوں ہر جگہ پھیلے کہ حسین نے دین کی بقا کے لیے اپنے لہو کے ساتھ ساتھ 72 کے لہو کو شامل کیا۔ جب اپنے لہو میں عباس کے شانوں کا، قاسم کے لاشے کا، پانو محمد کے لاشوں کا، علی اکبر کے سینے کا، علی اصغر کے گلے کا لہو شامل کر لیا، تب حسین نے صبح قیامت تک یہ فیصلہ کر دیا کہ اس لہو پر زمانے کی گرد نہیں جم سکتی، اس لیے کہ حسین نے زینب کی چادر کا سایہ اس لہو پہ۔ حسین نے عجب اہتمام کیا، یہ حسین کا اہتمام ہے، وہ بھائی حسن کا اہتمام تھا۔ بس آ گیا اس منزل پر، وہ حسن کا اہتمام تھا کہ جب جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے تو آواز دی تھی، فروا ذرا قاسم کو جلدی سے بلاؤ۔ قاسم کو بلایا گیا۔ ایک مرتبہ تشت میں باپ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھا، خود کو باپ پہ گرایا اور گرا کے کہا، بابا یہ کیسی مصیبت ہم پہ آ گئی، یہ کیسی مصیبت ہم پہ آ گئی ہے۔ امام حسن نے کہا، لاڈلے ایک تحریر میں نے رقم کی ہے اور اس تحریر کا مضمون یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن آنے والا ہے میرا بھائی 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین کربلا پہ ذبح کر دیا جائے گا۔ تعویذ کی صورت میں امام حسن نے قاسم کے بازو پر باندھ دیا کہ میرے لال میں تو نہیں رہوں گا، لیکن میری طرف سے تو میرے بھائی حسین پہ اپنی جان قربان کر دو۔ بس دوستو عزیزو، ایک مرتبہ تعویذ کا باندھنا تھا، فروا کی آواز آئی، قاسم ذرا دوڑ کر علی کی بڑی بیٹی کو خبر دو کہ میں یتیم ہونے والا ہوں۔ قاسم نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا ماں میں یتیم ہی نہیں جانتا کہ یتیم کسے کہتے ہیں، میرا حلیہ ایسا کر دے کہ علی کی بیٹی مجھے دیکھ کے سمجھ جائے کہ میں یتیم ہو گیا۔ مقتل کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ فروا نے ہستی کو الٹا، قاسم کے گریبان کو چاک کیا، سر پہ خاک ڈالی اور کہا، جا لاڈلے جا، علی کی بڑی بیٹی کے گھر چلا جا، زینب تجھے دیکھ کے سمجھ جائے گی۔ قاسم آئے، دروازے پہ دق الباب کیا، فضہ کی آواز آئی، کون ہے؟ کہ میں قاسم ابن حسن ہوں۔ فضہ نے دروازے کو کھولا، فضہ کی نگاہ قاسم پہ پڑنا تھی کہ ایک مرتبہ تڑپ کے فضہ رہ گئی، آواز دی، اے علی کی بیٹی ذرا مصلی کو چھوڑیے، اجرکم اللہ، ذرا مصلی کو چھوڑیے۔ زینب نے مصلی کو چھوڑا، ایک نگاہ قاسم پہ پڑی، زینب کی زبان سے بے ساختہ نکلا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بس دوستو تمہیدی منزلیں ہو گئی۔ بھئی یہی وہ قاسم ہے باپ کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے، چچا پہ قربان ہونے کے لیے زمین کربلا پہ چچا کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میں آپ سے رن کی اجازت چاہتا ہوں، اور حسین پلٹ کے یہ کہتے ہیں، اے میرے لال میں تجھے رن کی اجازت کیسے دوں، اس لیے کہ جب بھی بھائی حسن کی زیارت کا جی چاہتا ہے
تیرا چہرہ دیکھ لیتا ہوں۔ حسین اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ قاسم روتے ہوئے در خیمہ کے قریب آ کے بیٹھ گئے۔ قاسم کا گریہ بڑھا، خیمے تک گریہ پہنچا۔ ماں کی آواز آئی، لاڈلے قاسم خیمے میں آؤ۔ قاسم خیمے میں داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ فروا نے کہا، لاڈلے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی کہ زہرا کلال تمہیں اجازت نہ دے رہے۔ ہاں اسی وقت کے لیے تو بابا نے تعویذ باندھا تھا۔ قاسم وہ تعویذ کھولو۔ تعویذ کو کھولا، قاسم نے تحریر کو پڑھا، آنسوؤں کو صاف کیا، خوشی خوشی تحریر لے کر باپ کی قاسم چچا کے پاس پہنچے کہ چچا بابا کی تحریر لایا ہوں۔ تحریر کا نام آنا تھا۔ حسین نے تحریر کو دیکھا، چھوما، پیشانی سے لگایا۔ ایک مرتبہ قاسم کو دیکھا، عجب سوال حسین نے کر لیا کہ لاڈلے اچھا یہ بتاؤ موت کو کیسا پاتے ہو؟ اجرکم اللہ، موت کو کیسا پاتے ہو؟ قاسم نے کہا احلی من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں کہ مرحبا میرے لال مرحبا۔ ایک مرتبہ حسین کھڑے ہوئے، قاسم کو سینے سے لگایا، کہا لاڈلے جاؤ تیاری کرو، اس لیے کہ بھائی حسن کی تم وصیت لائے ہو، اتنی بڑی سفارش حسین رد نہیں کر سکتا۔ برونے والوں آخری جملہ، تقریر ختم ہو گئی۔ قاسم خیمے میں آئے، نجم الحسن قراروی علی اللہ مقامہ، تاریخ اسلام میں ایک فقرہ لکھتے ہیں، کہنے لگے ایک سہرے کی رسم، کچے سہرے کی رسم اس منزل سے چلی جب قاسم کی پیشانی پر روئی کی 7 لڑیوں کا سہرا باندھا گیا۔ اب ایک مرتبہ قاسم خیمے سے نکل رہے ہیں تو واہ قاسمہ، واہ دلہا کی صدائیں بلند ہے، اس لیے کہ ماں کو آرزو تھی قاسم کی پیشانی پہ سہرا دیکھے۔ کہ ایک مرتبہ حسن کلال میدان میں آیا، جنگ کری، کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز دی، اے چچا قاسم کی مدد کو آئیے۔ مقتل کہتا ہے حسین پہنچے، اور اس انداز میں حسین پہنچے کہ جب حسین نے گھوڑا دوڑایا تو میمنہ کی فوج میسرہ پر، میسرہ کی فوج میمنہ پر قاسم کا لاشا پامال سمے اسبا ہوا۔ ایک مرتبہ حسین نے زمین کربلا پہ آبا کے دامن کو بچھایا، قاسم کے لاشے کو آبا کے دامن میں جمع کیا، ایک مرتبہ سینے سے سینے لگایا، اور مقتل کہتا ہے حسین قاسم کے لاشے کو لے کر خیمے میں ایسے چلے آئے کہ لاشا اتنا طویل ہو گیا تھا کہ پیر زمین کربلا پر خط کھینچ رہے تھے۔ قاسم کا لاشا خیمے میں آیا، زینب کی آواز آئی، بھابی فروا آئیے تمہارا دلہا لوٹ کر آ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون